منیب صاحب، کچھ چیزیں تو واضح ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی 5 برس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ برقرار رہتا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ، تو اس اسمبلی کی مدت تک کے لیے ان کی نااہلی ہے۔ اگلے انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور پھر دوسرا مرحلہ ان کے خلاف جو قانونی کارروائی کیے جانے کا ہے اس میں زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اگر قانونی کارروائی ایسی ہوتی ہے جس میں ان کو سزا ملتی ہے تو پھر ان کے لیے مشکلات زیادہ کھڑی ہو سکتی ہیں آگے چل کر۔ جی ہاں، یہ بات بالکل واضح ہے اب کہ عمران خان صاحب کی نااہلی جس طرح سے حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ 5 سال کی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو عام بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی نااہلی فی الحال جیسے آپ نے بتایا اس اسمبلی تک ہے، اور امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے کہ کیا اب جو آگے کی کارروائی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسان ہے۔ دیکھیے، ایک ٹریبیونل یا سیشن کورٹ اس کو نام دیا گیا ہے، وہاں پر اگر یہ کارروائی ہوتی ہے انڈر کرپٹ پریکٹسز اور عمران خان صاحب کو چارج کیا جاتا ہے تو میکسیمم سینٹینس 5 سال تک کی ہے، 2 سال بھی ہے، 3 سال کی ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر ہونے والا کام ہے۔ عمران خان صاحب بہرحال اس کو سیاسی طور پر اپنے لیے استعمال کریں گے، اور آج ممکنہ طور پر اس میں کوئی میرے خیال میں بات خارج از امکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب شاید اب لانگ مارچ کی کال دیں، یا کم از کم کوئی ایسا اشارہ ضرور دیں کہ وہ مزید کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی نااہلی کی اگر پریکٹیکل سگنیفیکنس دیکھی جائے تو وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ صرف اس اسمبلی کی مدت تک ہے۔ اب اگر یہ مدت اگلے سال تک رہتی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے معاملات جو کہ تو ہیں ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس معاملے میں خوش قسمت رہے کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کو جو سیاسی نقصان پہنچا وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف 62(1) کے تحت ایک غلط اور نہایت ہی بھونڈے فیصلے کے نتیجے میں انہیں تاحیات نااہل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے یہاں پر ایسی کوئی ڈکلیریشن نہیں دی ہے۔ تو ابھی منیب صاحب جو ابھی مشاورت ہو رہی ہے سیاسی طور پر، اگر ہم بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی صدارت میں اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا ترب کا پتہ ہے اس وقت؟ دیکھیے، وہ یقینی طور پر اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے تو دباؤ تو بہت پڑے گا۔ یعنی 2 اسمبلیاں اگر وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز کے ایک ایسا ماحول بن جائے گا جس میں شاید پھر وفاقی حکومت بھی ریزسٹ نہیں کر پائے گی اور شاید سب کو الیکشن میں جانا پڑے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب کی اب بھی جو ان کا جو سٹیک ہے وہ اب، کیونکہ آج پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے بھی کلیئر کر دیا کہ وہ 5 ہفتے میں ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی کہ چینج آف گارڈ ہوگا، نئی کمانڈ آئے گی۔ تو عمران خان صاحب اس کو تھوٹ کرنے کے لیے کسی بھی ڈیسپریٹ میجر تک جا سکتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ عوام تو لوگ تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بہت بڑی اسٹرینتھ مل رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت سے اور پنجاب حکومت سے۔ اگر عمران خان صاحب وہ تحلیل کر دیتے ہیں اور ایسی صورتحال میں تو یقینی طور پر وہ ایک سلسلہ اور شروع ہو جائے گا کہ وہاں نگران سیٹ اپ بنایا جائے۔ تو نگران سیٹ اپ تو پھر ظاہری بات ہے وہ عمران خان صاحب کے یا کسی اور کے قابو میں تو نہیں ہوگا۔ پلس اس کے لیے پھر وسیع تر مشاورت چاہیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور ریسپیکٹیو اسمبلیز کے اندر اس سے مشاورت کی جائے، پھر وہاں پر کون چیف منسٹر آئے گا، وہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا مجھے ابھی لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب اپنی یہ اسٹرینتھ لوز کرنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہیں گے لانگ مارچ کے لیے، کیونکہ اسلام آباد تک ان کا پہنچنا اور انہیں پہنچانا اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت، پنجاب حکومت بڑی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ان کی سپورٹ جو ہے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ طور پر، جس طرح آج خیبر پختونخوا کے اندر ایک شروع کیا گیا مظاہرہ اور معاملہ شروع کیا گیا، اس میں بھرپور تعاون حاصل ہوگا یقینی طور پر صوبائی حکومت کا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس اسٹرینتھ کو وہ لوز کر دیں اور پھر بیر ہینڈڈ کوئی تحریک چلائیں اور یا لانگ مارچ کریں۔